بریک کے بعد خوش آمدید. سیٹھی صاحب, یہ جو صحافی ہیں, پرو پی ٹی آئی صحافی یا آپ کہہ لیں پولیٹیکل پروٹیگنسٹ, یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں وہ ناروے چلے گئے ہیں, محیط پیرزادہ صاحب جا چکے ہیں, اگرچہ عمران ریاض صاحب نہیں گئے, ارشد شریف کو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھیجا. کیا خدشات ہیں؟ صابر شاکر بھی جا چکے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا خدشات ہیں جس کے پیش نظر یہ ملک چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں. ابھی میں نے پیرزادہ صاحب کا دیکھا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو اپنے کام سے نکلا ہوں, میرا برٹش پاسپورٹ ہے, میری اہلیہ کا بھی برٹش پاسپورٹ ہے, وہ ایکسپائر ہو رہا تھا, ہم نے آ کے اس کو رینیو کرنا تھا, اور میں تو یو کے میں ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. البتہ انہوں نے یہ موقع پہ ڈھونڈ کے یہ بھی کہا کہ بڑی وہاں پرو عمران صحافی جو ہیں ان کے اوپر بڑا پریشر آ رہا ہے, یہ بات کہی, مگر یہ نہیں امپریشن دیا کہ وہ کو بھاگ گئے ہیں یہاں سے. لیکن اگر کوئی بھاگ جاتا ہے تو وہ بھی, اس کا بھی تو ایک نیگیٹو انفلوئنس ہو جاتا ہے نا. اب چوہدری غلام حسین صاحب نہیں گئے نا, وہ بیٹھے رہے ہیں, ان کو گرفتار کر لیا کسی پرانے کیس میں. یہی خان صاحب کے زمانے میں بھی تھا, ان کے ساتھ بھی اب وہی ہوا جو یہ خود کر رہے تھے, اور جب یہ ہو گیا تو وہ 2 دن کے بعد ان کی بیل ہو گئی. ٹھیک, مگر وہ ایک اشارہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ چلو جی پھاڑ کے اندر کرو تو باہر آ جائیں گے. مگر کچھ لوگ ہیں وہ 1 دن کے لیے بھی اندر نہیں جانا چاہتے, اور ظاہر ہے بیکاز کوئی بھی نہیں اندر جانا چاہتا. اب تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. مگر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ موسٹ آف دیز صحافی یہ وہ ہیں جو کہ بڑے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب تھے, اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, بیکاز محب الوطنی کا اظہار ہی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ از دا بی آل اینڈ اینڈ آل. فوج کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرنا از پیٹریوٹک. اور جو لوگ آپ لوگ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہیں, آپ تو غدار ہیں سارے. اور خان سے بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ کون تھا جس کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ تھی؟ تو اس وقت تو یہ خان کے ساتھ بھی تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تھے, اور ان کو بہت سی چیزیں مل جاتی تھی, فائلیں مل جاتی تھی, اپوزیشن کی دھجیاں اڑاتے رہتے تھے سارا وقت, اور ان کے چینلز چلتے تھے بیکاز نوجوان طبقہ سب ان کو دیکھتا تھا, اور جو حقیقت والی بات تھی وہ ہوتی نہیں تھی. تو اب کیا ہوا ہے, اب وہ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ خان سے دور ہو گئی, ان کو پرابلم بن گیا. اب ان کو فیصلہ کرنا تھا کہ یہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ اتنا آگے چلے گئے تھے خان کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ اسپیشل فیسلٹیز, خان انہی کو انٹرویوز دیتا تھا یہ وہ, اور اوپر سے خان پاپولر ہے. تو یاد ہوتی نا اسٹیبلشمنٹ پاپولر ہوتی تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتے. اسٹیبلشمنٹ ان پاپولر ہو گئی, خان پاپولر ہے, اور ان کی ساری ریٹنگز بھی خان کی پاپولیرٹی سے آتی ہیں. تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ خان دے نال ہی کھڑے رہو. مگر ان میں سے بہت سے جو یقین رکھتے ہیں خان جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی دیانتداری نہیں ہے, دیانتداری ہے, مگر وہ ان کی اپنی پالیٹکس بھی ہے. ارشد شریف کو بھی تو خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں. تو کیا ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے نا اس سے, کہ یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سینٹیمنٹ ہے اس کو پرووک کیا جا رہا ہے یہ ثابت کر کے کہ ان کو باہر بھیجا جا رہا ہے. نہیں دیکھیے, ظاہر ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے اس لیے جا رہے ہیں, تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ کو پرووک کیا جا رہا ہے. مگر وہ یہ نہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے. ایک طرف وہ کرنا بھی چاہتے ہیں, ایک طرف نہیں بھی کرنا چاہتے. ایک طرف انہیں فکر ہے, خدشہ ہے کہ شاید ان کو بھی 1-2 دن کے لیے اندر کر دیا جائے. دیکھیے نا 2-3 لوگوں کو تو کیا ہے نا, کچھ لوگ خان صاحب کے اپنے لوگ ہیں, کچھ جرنلسٹ ہیں اینڈ سو آن. تو وہ خدشہ تو ہے کہ جی ان کو بھی 1-2 دن کے لیے پکڑ کے اندر کر دیں گے, کوئی نہ کوئی چوری کا کیس لگا کے کر دیں گے. کیونکہ ان کے زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ, اور یہ اس وقت ان کی کوئی ہمدردی نہیں تھی اپوزیشن کے ساتھ. تو اور جو باقی جرنلسٹ تھے جو کہ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ کھڑے تھے یا جمہوریت کے ساتھ کھڑے تھے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے اس طریقے کے ساتھ, تو ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی نا. مین اسٹریم چینلز میں سے سب کو نکال دیا گیا, انکلوڈنگ یورس ٹرولی. ہم تو یہ مین اسٹریم چینل تو اب جا کے بن رہی ہے نا, اس وقت تو یہ مین اسٹریم چینل بھی نہیں تھی. ہمیں لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, اتنے ڈر تھے, کیونکہ عمران خان سارا وقت دھمکیاں ہمیں دیتا تھا, ہمیں نہ بلاتا تھا, دھمکیاں دیتا تھا. اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ٹائٹ ہو جاتے تھے, انسٹرکشنز آ جاتے تھے کہ ان کو نہیں رکھنا, ان کو نکال دیں, ان کو یہ کر دیں. تو ہم تو اس چیز سے گزرے ہیں, خان صاحب کے لوگ اب گزر رہے ہیں اس چیز سے, ٹھیک ہے نا. تو اب بات یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ شروع کرتے ہیں وہ گھوم پھر کے آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ ہم نے بھگتا ہے, اب یہ بھگت رہے ہیں. ہم نے بھی جو ہمارے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط ہے. ٹھیک, سیدھی سی بات ہے. اور ان کو نہیں جانا چاہیے چھوڑ کے ملک, ان کو یہی رہنا چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم وی ول ڈیفینڈ دیم, ہم اگر ان کے اوپر کوئی زیادتی ہوگی تو وی ول اسٹینڈ اپ فار دیم. مگر یہ ہمارے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے, یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں. رائٹ, ٹھیک.
ٹھیک، بہت شکریہ سیٹھی صاحب. ناظرین اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور پبلک کے سوال ہم ضرور ایڈ کریں گے. آپ اپنی جو آپ کے سوال ہوں آپ اس نمبر پر جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوال بھیج سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. ناصر.